آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز یعنی ایمز دنیا بھر میں اپنے بہتر علاج کے لیے جانا جاتا ہے۔ کشمیر کے لوگوں کو بھی بہتر طبی سہولیات مل سکے، اس کے لیے ایک بڑا قدم اٹھاتے ہوئے سرکار نے جموں میں آل انڈیا میڈیکل انسٹیٹیوٹ کے طرز پر ایک اسپتال کے قیام کا کام شروع کیا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ وزیراعظم ترقیاتی پروگرام کے تحت ریاست کی ترقی کو یقینی بنانے کے لیے مرکزی سرکار نے کئی اسکیمیں شروع کی ہیں۔ ان اسکیموں کی بدولت زندگی کے مختلف شعبوں کی ترقی میں نمایاں کام ہوا اور کئی کام اس وقت ریاست کے مختلف علاقوں میں روبہ عمل ہیں۔ ریاست کے ہیلتھ سیکٹر کو مزید فعال بنانے اور لوگوں کو نزدیکی طور پر بہتر طبی سہولیات فراہم کرنے کی غرض سے سرکار نے وجے پور جموں میں ایمز کی طرز پر ایک اسپتال کا کام شروع کیا ہے۔ 1450 کروڑ روپے کی لاگت والے اس پروجیکٹ کے مکمل ہونے کے بعد جموں خطے کے لوگوں کو ہر طرح کی طبی سہولیات نزدیکی طور پر میسر رہیں گی۔ جموں کے ڈویژنل کمشنر سنجیو ورما کا کہنا ہے کہ اس پروجیکٹ کے پہلے مرحلے میں اسپتال احاطے کی دیوار کا کام شروع کر دیا گیا ہے، جو کہ اس سال دسمبر میں مکمل ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ مارچ 2019 سے اسپتال کی تعمیر کا کام شروع ہوگا۔ 1.5 سال 2 سال کا وقت اس کو لگے گا اس پوری بلڈنگ کو بننے میں۔ تو یہ جو ہمارا میگا پروجیکٹ ہے لگ بھگ 1450 کروڑ کی لاگت سے جو بن رہا ہے ہماری اسٹیٹ کے لیے، اور جموں یہاں پہ وجے پور میں یہ بن رہا ہے، تو یہ پروجیکٹ جو ہے یہ شروع ہو جائے گا اور مین بلڈنگ کا، اور باقی کام تو اس کا پہلے ہی شروع ہو چکا ہے۔ جموں خطے کے لوگوں کی یہ شکایت رہی ہے کہ خطے میں قائم اسپتال لوگوں کی طبی ضروریات کو پورا نہیں کر پا رہا ہے، لہٰذا اس قسم کے اسپتال کے قیام سے انہیں کافی راحت محسوس ہوگی۔ لوگوں نے مرکزی سرکار کے اس اقدام کی سراہنا کرتے ہوئے کہا کہ انہیں اس اسپتال کی بدولت جدید طبی سہولیات میسر ہوں گی، جن کے لیے انہیں دہلی اور ملک کے دیگر مقامات کا رخ کرنا پڑتا تھا۔ ڈسٹرکٹ لیول پہ جو چھوٹے چھوٹے بنے ہوئے ہیں میڈیکل سینٹر ہے، وہاں پہ جو ڈاکٹرز ہیں وہ نہیں دیکھتے تھے، وہ سیدھے جی ایم سے بھیجتے تھے، لیکن اب ان کے لیے جو ڈاکٹرز ہیں وہ بھی انسان ہیں، ان کی وہ جو پیشنٹس کو دیکھتے تھے، وہ اب ان کے لیے یہ راحت ہے کہ وہ جو ہے وہی جو آپ وہاں پہ شفٹ کر سکتے ہیں ایمز میں، جو اور کچھ ایسی فیسلٹیز جو نہیں آ رہی ہیں وہ بھی ایمز میں ان کو ملیں گی۔ 50% کیسز جو ڈیتھ کی ہیں وہ ہماری بچ سکتے ہیں، ڈیتھ جو ہوتی ہیں وہ کم ہو سکتی ہیں اگر ہمارے اچھے ڈاکٹرز ہوں، اچھی فیسلٹیز ہوں، ٹائم پہ ان کو علاج ملے، جو کہ ہمارے جی ایم سی میں نہیں مل رہا۔ اگر ایمز بن جائے گا تو ان سے جو پیشنٹس ہیں وہ آدھے ڈسٹریبیوٹ ہو جائیں گے۔ وزیراعظم ترقیاتی پروگرام کے تحت جموں کشمیر میں نہ صرف 2 ایمز کی تعمیر کا کام شروع کر دیا گیا ہے، بلکہ ریاست کے مختلف علاقوں میں کئی میڈیکل کالج تعمیر کرنے کی بھی شروعات کی گئی ہے۔ اس طرح کے اقدامات سے جہاں ریاست کے ہیلتھ سیکٹر میں بہتر سہولیات میسر رہیں گی، وہیں ریاست کی مجموعی ترقی بھی یقینی بن پائے گی۔ جموں و کشمیر میں مختلف قسم کے تعمیر و ترقی کے کام تیزی سے جاری ہیں۔ وزیر اعظم ترقیاتی پیکج کے تحت کئی محاذوں پر کام ہو رہا ہے، جہاں ایک طرف نئی سڑکیں بنائی جا رہی ہیں، وہیں دوسری طرف صحت کے شعبے کو اہم ترجیحات میں لا کر اسے وسعت دینے کا کام جاری ہے۔ ایسے کئی اسپتالوں پر کام چل رہا ہے جہاں خواتین اور بچوں کو میسر ہوگی بہترین طبی سہولیات۔ دیکھیے یہ رپورٹ۔ کشمیر میں حالانکہ ضلعی سطح پر کئی اسپتال موجود ہیں، تاہم اس کے باوجود خواتین کے امراض اور بچوں کی صحت کی مناسبت سے سہولتوں کا فقدان تھا۔ کشمیر کے طول و عرض سے سری نگر کے للدید زنانہ اسپتال میں زچگی اور امراض خواتین کی مریضوں کی بھیڑ رہتی ہے۔ بعض اوقات یہ اسپتال مریضوں کی بھیڑ کو دیکھتے ہوئے ناکافی نظر آتا ہے۔ وزیراعظم تعمیراتی منصوبے کے تحت کشمیر میں کئی صحت مراکز بنانے کے ساتھ ساتھ موجودہ ڈھانچے کو وسعت دینے کو منظوری دی گئی، ساتھ ہی کئی مقامات پر نئے اسپتال تعمیر کرنے کو بھی منظوری دی گئی۔ یہاں کام شدومت سے جاری ہے۔ گاؤں سے شہروں کی جانب آنے کی وجہ سے جہاں شہروں کے اسپتالوں پر دباؤ زیادہ بڑھ رہا ہے، وہیں اس کی وجہ سے سری نگر میں نئے 500 بستروں والے اسپتال پر کام جاری ہے۔ 5 منزلہ اسپتال میں زچگی اور خواتین کے امراض کے ساتھ ساتھ بچوں کے لیے بھی خدمات میسر رہیں گی، اور یہ اسپتال جدیدیت کو نظر میں رکھ کر بنایا جا رہا ہے۔ اس پروجیکٹ کو 71 کروڑ کی لاگت سے تیار کیا جا رہا ہے۔ It will be completed by next year, August, September. And we have a few more projects like Sub-District Hospital Koimu,
وہ بھی ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے 19 کروڑ کا. تو اس پہ بھی تھوڑا ہیلڈ اپ کام تھا. اٹ ہیز بین اسٹارٹیڈ اینڈ اس میں ٹینڈرس انوائٹ کیے ہیں. دیٹ ول بی اگین تھرو ود ان 2 ایئرس. پہلے یہ اسپتال 200 بستروں والا میٹرنٹی اسپتال بننا تھا، لیکن لوگوں کی ضرورت کو دھیان میں رکھ کر اس کو نہ صرف وسعت دی گئی بلکہ اس کے ساتھ بچوں کے اسپتال کو بنانے کا بھی فیصلہ کیا گیا، تاکہ اگر ڈیلیوری کے وقت نوزائیدہ بچے کو کوئی تکلیف ہو تو اس کا علاج و معالجہ بھی فوری اس جگہ ممکن کیا جا سکے. اس کے لیے ابھی نوزائیدہ بچوں کو جی بی پنت اسپتال ریفر کرنا پڑتا ہے. لوگ اس اسپتال کے جہاں مکمل ہونے کے انتظار میں ہیں، وہیں وہ سرکار کے اس قدم کی بہت ستائش بھی کر رہے ہیں. گورنمنٹ نے یہ اتنا اچھا سٹیپ لیا ہے کہ بیمنا میں جو یہ 500 بیڈز کا جو انتظام کیا گیا ہے، اس سے سب سے پہلی بات یہ ہوگی کہ ماں اور بچہ، اگر خدا نہ خواستہ بچے کو کوئی میڈیکل کیئر کی ضرورت ہے تو ماں اور بچہ ایک ساتھ رہ سکتے ہیں اور برڈن جو ہے، لوڈ جو ہے وہ کم ہو سکتا ہے. یہ کافی خوش آئین بات ہے، بہت ہی ایک پازیٹیو سٹیپ ہے. بہت فائدہ ملے گا لوگوں کو، خاص کر جو لیڈیز کی پرابلم ہوتی ہے، اچانک ان کو ریفر کرتے ہیں بارہمولہ سے یا اننت ناگ وغیرہ سے، کسی بھی دور دراز علاقے سے، تو وہ ایزیلی پہنچ سکتے ہیں بائی پاس سے. تو ایک بہت ہی اچھا کام ہے اگر وہ جلدی شروع ہو جائے، جو کافی ٹائم سے وہ بن رہا ہے. اگلے سال تیار ہونے والے اس اسپتال سے نہ صرف سری نگر کے لوگوں کو راحت مل پائے گی بلکہ اس کا فائدہ دور افتادہ علاقوں کے لوگوں کو بھی حاصل ہو پائے گا. ساتھ ہی اس اسپتال کو بیمنا بائی پاس پر تعمیر ہونے کی وجہ سے ایمرجنسی میں لائی جانے والی حاملہ خواتین کو وقت رہتے علاج بھی مل پائے گا، جو کہ پہلے سے موجود زنانہ اسپتال تک پہنچنے کے لیے شہری ٹریفک کی وجہ سے کئی بار جان لیوا ثابت ہوتا ہے. یہاں وقت ایک مختصر وقفے کا، ہم لوٹ کر آتے ہیں، کہیں جائیے گا نہیں، کیونکہ کشمیر میں ترقی کی نئی دستک ابھی جاری ہے.